علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشائخ کرام، اللہ عز و جلال آپ کو سلامت رکھے اور خیر و برکت سے نواز دے، اور آپ کی ہر کوشش کاوش کو اللہ عز و جلال اپنی رضا کے لیے خالص فرمائے۔ اس بات میں دو رائے نہیں کہ ہم سب خیر کے متلاشی ہیں، اور دارمی کی روایت ہے کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہی خیر کو تلاش کرنے والے، ارادہ رکھنے والے کوشش کرتے ہیں، لیکن نیکی اور بھلائی اور خیر ان کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے تناظر میں 5 گزارشیں کرنا چاہوں گا، جن گزارشوں کی روشنی میں مجھے اور آپ کو کسی بھی گروپ کو لے کر آگے چلنا چاہیے۔ پہلی گزارش، اس گروپ میں شاید ہی کوئی مجھ سے چھوٹا ہو، بلکہ سب کے سب علم و معرفت میں، عقل و دانش میں اور عمل میں مجھ سے بہت آگے ہیں۔ اس لیے میں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ بڑوں کی بات سنی جائے، اسی کو مقدم کیا جائے، اسی کو ترجیح دی جائے اور اسی رہنمائی کو ہی کافی سمجھا جائے۔ لیکن جب بڑوں کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ہوتی تو باوجود اس کے کہ دل مچلتا ہے کہ خیر کی بات فوراً پہنچنی چاہیے، اور اگر کسی قسم کا خلل واقع ہو رہا ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے، لیکن پھر سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں، بڑے موجود ہیں تو وہ بہتر انداز سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک نہیں، دسیوں مواقع پر خاموشی اختیار کرنا اسی مصلحت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے، مجھے امید واثق ہے کہ آپ جیسے اصحاب علم و دانش میری اس رائے پر اتفاق کریں گے کہ غیبت کرنا جائز نہیں بلکہ گناہ ہے۔ ہم اگر مختلف احباب گرامی، علماء کرام، مشائخ کرام ان کی غیبت کریں گے تو یہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ ہی لکھا جائے گا، نیکی تو نہیں لکھی جائے گی۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں اگر میں کسی کی غیبت کروں تو سب سے زیادہ ماں کی غیبت کروں۔ کیوں؟ کیونکہ میری والدہ کو زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے جو میں اپنی والدہ کو دوں۔ تو گویا میں اور آپ اگر کسی کی غیبت کرتے ہیں تو پھر وہ نیکیاں دینے کے ہی مترادف ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے چونکہ علماء امت یہاں موجود ہیں، القدح ليس بغيبة في 6 متظلم ومعرف ومحذر ومستفت ومجاهر فسق ومن طلب الإعانة في إزالة منكر۔ 6 جگہوں پہ غیبت نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے بھی اصول اور ضابطے ہیں، جن میں سے پہلا ضابطہ نیت کا خالص ہونا ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من رد عن عرض اخیہ بالمغیبہ كان حقا على اللہ ان يعتقہ من النار۔ اللہ عز و جلال قیامت کے دن اس شخص کو جہنم سے آزاد فرمائیں گے جو اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور اس سے غیبت کو دور کرتا ہے۔ میں سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو تو نہیں رہتا، لیکن چند باتیں سن کر اور پڑھ کر مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ ہمارے ہی احباب گرامی جو اس گروپ میں موجود ہیں اور دیگر گروپوں میں بھی موجود ہیں، انہوں نے علماء کرام کے متعلق بھی، اصحاب علم و فضل کے متعلق بھی نازیبا الفاظ لکھے بھی اور بولے بھی۔ بلا شبہ کسی بھی عالم کی عزت اور احترام یہ میرے اور آپ کے دین کا ایک جز ہے۔ تو میں بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا، جو منہج سلف سے محبت رکھتے ہیں یا میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق اور محبت ہے، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ دیندار اور علم والے اور دنیا داروں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ ہمارے علم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ محترم و مکرم بھائی عبدالرشید حجازی صاحب حفظہ اللہ و اعانہ گزشتہ انتخابات سے پہلے بھی ہمارے لیے محترم تھے، آج بھی ہمارے لیے محترم ہیں اور کل بھی ہمارے لیے محترم ہی رہیں گے۔
اس لیے منہج کی محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ یا کم از کم کسی میرے محترم کو میرے ساتھ کوئی محبت ہے، اس وجہ سے ان کی شخصیت پر یا علماء کرام میں سے کسی کی شخصیت پر کوئی بھی بات نہ کریں، یہ بلا شبہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اللہ ذوالجلال آپ سب کو عزتوں سے نوازے، میری وجہ سے آپ گنہگار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے اس بات میں کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے اور وہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کے سامنے مسئول بن کے کھڑا ہو جائے۔ چوتھی گزارش یہ ہے، رحم اللہ امرأ رد الغیبة عن نفسه، اللہ ذوالجلال اس شخص پر بھی اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے جو غیبت کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے۔ گزشتہ انتخابات کے حوالے سے میرے کسی محترم و مکرم بھائی کو کوئی بھی پریشانی لاحق ہوئی ہے تو میں اس کی خدمت میں دو چھوٹی چھوٹی گزارشیں رکھنا چاہوں گا۔ پہلی گزارش، آپ کی محبتوں اور وفاؤں کا بہت شکریہ۔ اللہ ذوالجلال ان وفاؤں اور محبتوں کو اپنی رضا کا باعث بنائے۔ دوسری گزارش، الیکشن نہ ہمارا کبھی شوق تھا اور نہ ہی ہے، ہم نے تو صرف اس غلط فہمی، اس الزام کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے کہا تھا کہ اگر کوئی نام لے گا تو ہم واپس نہیں لیں گے۔ جو بات پھیلائی جا چکی تھی کہ فلاں شخص فلاں کے حق میں ڈیل کر کے دستبردار ہو چکا ہے، جب کوئی شخص کھڑا ہی نہ ہو تو دستبرداری کیسی؟ جب کسی نے ڈیل کی ہی نہ ہو تو اس کے متعلق ایسی بات پھیلانا شرعاً بھی جائز نہیں۔ تو علماء کرام، بلکہ کبار علماء کرام کے پرزور اصرار پر اور ان کی رہنمائی اور مشاورت سے ہی یہ قدم اٹھایا گیا۔ اسی لیے نہ کسی کو ووٹ کے لیے فون کیا اور نہ ہی کسی کو اس کی اطلاع دینا مناسب سمجھی۔ تو میں ادباً گزارش کروں گا کہ کسی قسم کی پریشانی کو اپنے دل میں نہ بٹھائیے۔ اگر الیکشن بھی ہوتا اور اس کے لوازمات کو بھی پورا کیا جاتا، پھر بھی اگر کوئی مسلمان بھائی جس کا نام پیش کیا جاتا تو پھر بھی وہ ہمارے محترم ہی ہوتے، اب بھی وہ ہمارے محترم ہیں، جبکہ ہمارا مقصود کسی قسم کا مقابلہ یا الیکشن میں حصہ لینا نہ تھا۔ پانچویں اور آخری گزارش یہ ہے کہ میں خصوصاً اس گروپ کے موقر احباب گرامی سے ادباً التماس کروں گا کہ اگر کسی بھائی نے میرے متعلق کوئی جملہ لکھا ہے یا بولا ہے، وہ کل بھی میرا محترم بھائی تھا، آج بھی میرا موقر بھائی ہے اور کل بھی میرا محتشم بھائی ہے، اس لیے لا تثریب علیکم اليوم، آپ پر کوئی بھی ملامت نہیں، یہ بھی آپ کی محبت کا ایک انداز ہے جسے میں شرع صدر جی سے ناظرین قبول اکرام، کرتا جیسا ہوں۔ کہ آپ اور نے میں حضرت محمدی قاری صاحب صاحب کا سے ابھی دو یہ گزارشیں بیان کروں گا۔ سنا ہے، وہ قاری میرے صاحب کا بہت ہی ہر پیارے بیان بھائی ہیں۔ جن وضاحت جن کے ساتھ ساتھیوں ہوتا نے ہے، میرے تفصیل بارے کے میں ساتھ کوئی ہوتا ہے۔ بھی قاری بات صاحب کی کا بیان یا کو کوئی لوگ اور بہت ہی بات زیادہ کی پسند کرتے ہیں، جس بہت وجہ ہی سے زیادہ آپ انہیں کے بیان ریموو کو لائک کیا کرتے ہیں، گیا، اس ایسا لیے قاری نہیں صاحب جو کرنا ہیں چاہیے تھا مسئلے کو اور اچھی نہ طرح ہی سمجھا آئندہ دیتے سے ہیں۔ اگر کرنا آپ اس چاہیے۔ طرح کی بلکہ مزید میں ویڈیو چاہوں گا دیکھنا کہ چاہتے اگر ہیں آپ قاری کے علم صاحب میں کی، ان تو بھائیوں کا ہمارے نمبر اس اور چینل پتہ کو مل جائے ایم کے تو میں ان کی اسلامک سینٹر خدمت میں یوٹیوب کچھ چینل کو مٹھائی ضرور سبسکرائب کریں بھجواؤں اور بیل کے کہ بٹن کو انہوں نے آن کر میری دیں، نیکیوں کا اس لیے بندوبست فیوچر کیا میں جب تو میں ویڈیو اپلوڈ ہوگی سیدنا فوری حسن طور بصری پر کی آپ کو طرح ان نوٹیفیکیشن کی مل جائے گا۔ مٹھائی کا امید بندوبست ہے کروں، کہ آپ جس کو طرح ہمارا سیدنا یہ بیان حسن بہت بصری اچھا کے لگا بارے ہوگا۔ میں ٹھیک ہے، کچھ لوگوں انشاءاللہ نے ہم سخت نیکسٹ سست باتیں ویڈیو کی کے ساتھ تو انہوں نے دوبارہ حاضر کھجور کا ہوں گے۔ ٹوکرا اللہ سے دعا بھجوایا۔ ہے اللہ جب رب پوچھا العزت گیا کہ ہمارے یہ استاد کس لیے محترم قاری تو انہوں صاحب نے صاحب کہا کو تھا جو میری تندرستی، نیکیوں صحت کی والی فکر زندگی دے رکھتا اور ہے تو استقامت دے، میرا تو جی وہ اس طرح چاہا میں زیادہ سے بھی اس زیادہ کا منہ دین کا میٹھا کام کروا دوں۔ کرتے میری رہیں۔ اللہ ذوالجلال السلام سے دعا علیکم ہے کہ ورحمۃ اللہ اللہ ذوالجلال ہم سب وبرکاتہ۔ کو اپنے دین کے لیے خالص بنائے، آپس میں محبتیں بانٹا کریں، احترام دیا کریں، احترام لیا کریں۔ میں پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا، کوئی بھی بھائی اس گروپ میں میری وجہ سے گنہگار نہ ہو، میری وجہ سے غیبت نہ کرے، میری وجہ سے کسی مسلمان بھائی پہ کوئی لفظ نہ لکھے نہ بولے، میں اس سے بری بھی ہوں، بلکہ بڑے ہی ادب سے ملتمس ہوں کہ اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے مسلمانوں سے محبت کرنا سیکھیں اور دعا کرنا سیکھیں، خیر خواہی اور بھلائی بانٹنا سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری گزارش کا ایک مہم جملہ میں اس موقر گروپ کے ذمہ داران کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہوں گا
کہ یہ گروپ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اسی مقصد کے لیے ہی اس میں کسی قسم کی پوسٹ کی جائے، خود بھی پابندی کی جائے اور احباب گرامی سے بھی نرمی کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ ادب کے ساتھ یہی گزارش کی جائے۔ سرکل آف کمپیٹنسی، جب انسان اپنے ڈومین اور اپنے ہی دائرہ کار میں رہ کے کام کرتا ہے تو اس کی ہر بات وزنی بھی ہوتی ہے اور اس کا عمل مکمل بھی ہوتا ہے۔ جب انسان کسی دوسرے کے دائرے میں جاتا ہے تو پھر مثبت سے مثبت اور اچھی سے اچھی رائے اور فکر اور عمل اور قول اپنا وزن کھو بیٹھتا ہے، بلکہ اچھی سے اچھی بات کو بھی پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو لیا جاتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ہم سب کو اس بات کی پابندی کرنی چاہیے کہ ہم صرف مثبت بات کریں، ہم صرف تعمیری بات کریں، ہم صرف دعوتی، تربیتی اور تعلیمی بات کو آگے لے کے چلنے کے مشورے کریں، نہ کہ کسی کی ذات کو موضوع بحث بنائیں۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں نکلے گا، بلکہ اصول و ضوابط کی روشنی میں اگر کسی متعین شخص کو بھی کچھ کہنا ہے تو ڈائریکٹ اس سے ہی گزارش کی جائے تو زیادہ بہتری آئے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب نے کچھ وقت نکالا اور ان بے جوڑ کلمات کو سنا۔ اللہ عز و جلال ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان کی خوبصورت کیفیت میں اپنے پاس بلائے، جس طرح ہم دنیا میں جمع ہیں اللہ عز و جلال ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔